الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکل طیبا وعمل بسنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ فرمایا کہ جس نے پاکیزہ کھایا یعنی حلال کھایا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا، اور میری سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ 3 باتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی بات پاکیزہ کھانا، حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، حلال پاکیزہ طیب روزی۔ دوسری چیز سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور تیسری چیز کہ لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ تو فرمایا دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا، ہوگا نہیں بلکہ ہو گیا، ابھی سے جنت میں چلا گیا۔ دنیا میں موجود ہے، یہ 3 کام کر رہا ہے، یہ جنت میں ہے۔ تو کل بھی اس بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ تکلیف سے بچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، چاہے ملازمت میں کاروبار میں ہمارے ساتھ ہوں، یا ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے محلے میں ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، اجنبی بیگانے ہوں، کوئی بھی ہوں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہو، تو عام حالات میں غیر مسلموں کو بھی تکلیف پہنچانا اسی طرح حرام ہے جس طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا۔ صرف جنگ کی حالت میں انہیں نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ عام حالات میں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مسلمانوں کا حکم رکھتے ہیں۔ تو اس بات کی جستجو آدمی کرے کہ میری ذات سے کسی کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچتی، میں کسی کی تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بنتا۔ آج کل ہمارے گھروں کے اندر یہ مسائل زیادہ ہیں، ساس بہو کا مسئلہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پریشان ہیں، نند بھاوج کا جھگڑا ہے، دیورانی جٹھانی کا جھگڑا ہے، یہ مسائل ہیں۔ وہ کہتی ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتی ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتی ہے یہ غلط ہے، وہ کہتی ہے وہ غلط ہے۔ تو ہر آدمی اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے، دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھنا چاہیے۔ پوچھنے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے، مردوں میں کم ہے، عورتوں میں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، آپ اس کا حل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل بتلاتے تھے۔ تو اب تو بہت آسانی ہو گئی، دارالافتاء موجود ہیں، وہاں اپنا تحریری مسئلہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یا جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ براہ راست کسی مستند مفتی صاحب سے فون پہ بھی بات کر سکتی ہیں۔ جو زیادہ عمر والی نہیں ہیں تو وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھوائیں، یا اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنا مسئلہ، عورتوں کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، مردوں کے سامنے نہیں لانا چاہتے، تو تحریر کر کے دارالافتاء میں جمع کرا دیں، مسئلہ معلوم ہو جائے گا۔ تو جس طرح مرد ہے کہ اس پر دونوں کی ذمہ داری ہے، جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے والدین کی بھی ذمہ داری وہ تو پہلے دن سے ہے، بڑھ کر ہے، اور سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اللہ کے بعد ان کے فرائض ہیں اولاد پر، اور پھر شادی ہو گئی تو اس کے بیوی کے بھی فرائض ہیں، اس کی بھی حقوق ہیں۔ تو کسی ایک کے حقوق کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں کہ والدین کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی غلط ہے، بیوی کی وجہ سے والدین کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی غلط، دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو اس لیے جہاں کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر پوچھنا چاہیے کہ بھئی میری والدہ یہ کہتی ہیں، میرے والد یہ کہتے ہیں، میری بیوی یہ کہتی ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے خود ہی بس فرض کر لیا کہ یہاں بیوی غلط ہے، والدین صحیح ہیں، کوئی کہتا ہے والدین غلط ہیں، بیوی صحیح ہے۔ تو بھئی خود فیصلہ نہیں کریں نا، دارالافتاء میں جا کے پوچھ لیں، مسئلہ ہے تو تحریر کر کے پوچھ لیں، تو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے۔
پھر جس کی بات غلط ہے اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن ہم بعض جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو بتا بھی دیا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس ہم بڑے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری مانو۔ تو آپ کو بڑا اللہ نے بنایا، آپ خود سے بڑے نہیں بنے ہیں۔ جب آپ خود بڑے بن جائیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کی ساری قیمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے ہاں آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ آپ سے پوچھنے والا ہے۔ بعض اوقات دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں اور ایسی تکلیفیں لگا دیتے ہیں ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آزاد کوئی بھی نہیں ہے، سب پابند ہیں قرآن اور حدیث کے۔ تو مسئلہ ہی جہاں کہیں مسئلہ آتے اختلاف آتا ہے تو پوچھنا چاہیے، پوچھتے نہیں ہیں، خود سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔